السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 154 اس کا سیریل ہے. اور ہم آج گفتگو ہماری جو چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں اللہ نے بھیجا، اس وقت دنیا کا ماحول کیا تھا اور عرب کا ماحول کیا تھا. کل اور پرسوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ان کے مذہبی حالت، اور کل میں نے آپ سے بات کی تھی ان کے اخلاقی حالت. اخلاقی حالت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا. انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو پھر اس سوال کا جواب بھی دیں گے کہ آخر جب ایسے حالات خراب تھے تو اسی علاقے میں اللہ نے ان کو بھیجا کیوں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب اخلاقی حالات خراب ہوتے ہیں تو عموماً اس سوسائٹی میں دو چیزیں بہت عام ہوتی ہیں، ایک شراب اور دوسرے زنا. میں نے آپ کو کل ان کی حالت بتائی تھی کہ شراب کا معاملہ ان کا یہ تھا. زنا ان کے یہاں جو ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں زنا جو ہے وہ اوپنلی کرنا تو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن چھپ چھپا کر اگر کوئی زنا کرتا تھا تو کوئی ایسی بات خاص نہیں تھی، یہ عوام میں رائج تھا. زنا کے بارے میں اسلام نے پوری دنیا سے ایک الگ نظریہ رکھا ہے. سب سے پہلے پوری دنیا کے بارے میں آپ کو ایک بات بتائیں. وہ سارے، اس میں یورپ بھی شامل ہے، اس میں عرب بھی شامل ہے، اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. سب کا یہ فارمولا ہے کہ زنا بالجبر جو ہے وہ گناہ ہے. زنا بالرضا کوئی چیز نہیں ہے، مطلب کوئی گناہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی سرکاری ایکشن بھی نہیں لیا جا سکتا زنا بالرضا سے. زنا بھی جیسے ہندوستان میں جو ہے وہ زنا اگر کوئی دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے تو ہندوستان کی کسی عدالت میں اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. چیلنج کب ہو سکتا ہے کہ جب اس نے زنا پبلک پلیس میں کیا ہے، بھلے رضامندی سے کیا ہے تو زنا کو چیلنج نہیں ہوگا. پبلک پلیس پر کیوں کیا اس کو چیلنج ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا کی حالت ہے. صرف ایران اور پاکستان اور موراکو، ان تین جگہ زنا زنا ہے، چاہے وہ بالرضا کیا جائے اور چاہے جبرن کیا جائے. اسلام کا فارمولا بھی یہی ہے کہ زنا جو ہے وہ ہر حال میں گناہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زنا بالرضا اگر مان لیا جائے کہ زنا بالرضا کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، زنا بالرضا ہو گیا. اب اس کے بعد اگر لڑکی کسی بات سے ناراض ہو گئی اور وہ کہتی ہے کہ زنا بالجبر ہوا ہے، تو اس کو پھر کون پروف کرے گا کہ زنا بالجبر ہوا تھا یا زنا بالرضا ہوا تھا؟ اس کو پروف نہیں کیا جا سکتا. لہذا اسلام شروع سے زنا کا جو ہے وہ حرام کا قائل ہے. عرب کے معاشرے میں سارے قبائل اس میں ملوث تھے، اور زنا کرنے کے بعد جو زنا بالرضا تھا یا چھپ کر تھا، اس کو بیان کرنے میں بھی جو ہے نا وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. آپ کے سامنے جب میں بات کہہ رہا ہوں تو آپ سوچتے ہوں گے عجیب قسم کے لوگ تھے. عجیب قسم کے کوئی لوگ نہیں تھے. آج یہی صورتحال پوری کی پوری یورپ کی، بہت ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر لڑکی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے بارے میں بات کرتی ہے. اگر کوئی یورپ میں اس وقت یہ شرط لگا دے کہ میں ایسی لڑکی، یا لڑکی یہ شرط لگا دے میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی کہ جس کی کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں ہو، تو زندگی بھر کنوارا بیٹھا رہے گا.
وہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر بے حیائی ہے، صرف لفظ بدل گیا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ورنہ حقیقت میں یہ سب کچھ دینا ہی ہوتا ہے۔ اس کے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں، معلوم نہیں کبھی آپ نے اس کو سنا ہے اس انداز میں کہ نہیں۔ ایک کتاب ہے مولانا سلطان یوسف اصلاحی کی، سلطان اصلاحی کی، یوسف نہیں سلطان صاحب کی، بہت زبردست کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، ثابت کیا ہے کہ اسلام اور نظریے جنس، اسلام اور سیکس، اس کو اسلام کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے، کتنا الاؤ کرتا ہے، اور دنیا میں اس کے بارے میں کس قسم سے غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یورپ کے اس جنس سیکس کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے کہ اس میں پہلے سے جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتا ہے تو اس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا تمہارا پیار جس میں کے کتنے حصے تک ہوگا، اس کا الگ الگ ورڈ ہے، سمجھے نہیں؟ اسلام نے ان سب چیزوں کو منع کیا ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہ بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ ایک عام، ابھی آپ یونیورسٹی کے کیمپس میں چلے جائیے، کہیں بھی یونیورسٹی کی، آپ دیکھیں گے کہ لڑکے اور لڑکی بیٹھے ہوئے بہت بے تکلف انداز میں باتیں کر رہے ہیں، اور جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جا کر وزٹ کیا، بنارس یونیورسٹی کو وزٹ کیا، بے شمار یونیورسٹیز کو وزٹ کیا۔ جو علی گڑھ کا ماحول ہے وہی بنارس کا بھی ماحول ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا نام ہے مسلم یونیورسٹی، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو اس چیزوں کی پابندی لگائی جائے۔ ہمارے یہاں زنا پر کنٹرول کرنے کے لیے اسلام نے شروع سے اس کے اوپر کیا کیا ہے، پابندی شروع کی ہے۔ یہ بھی آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اسلام کی پالیسی کبھی بھی ڈائریکٹ گناہ کو کنٹرول کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ گناہ شروع کہاں سے ہوتا ہے وہاں کنٹرول کرتا ہے وہ، اور یہ بڑے ہوشیار آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پیٹرول پمپ پہ لکھا رہتا ہے نو اسموکنگ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اسموک کیا تو پیٹرول پمپ پہ فائر ہو جائے گا، نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ یہ پریکاشن لیا جا رہا ہے، احتیاطی پہلو اختیار کیا جا رہا ہے، وہ احتیاطی پہلو کی آگ لگ نہ جائے۔ ہمارے اسلام میں ہر برائی کے بارے میں یہی ہے کہ برائی سے قرآن مجید کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں، یہ نہیں کہ بولتا زنا نہیں کرو، یہ نہیں بولتا ہے، بولتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے، اسلام وہاں سے کیا کرتا ہے، لیکیج کو بند کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے معلوم میں دیکھا نہیں دیکھا ہے، کسان جب پانی لے جاتا ہے تو نالی سے پانی جاتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے کھیت میں پانی لے جانے کے لیے 20 کھیت سے گزرتا ہے، وہ پانی کسی کھیت میں نکلنے لگتا ہے، وہ جہاں پانی نکلتا ہے کسان وہاں پیر رکھ کر پانی نہیں بند کرتا ہے، وہاں نہیں دباتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے کہ پانی جا کہاں سے رہا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ بند کرے جہاں پہ پانی نکل رہا ہے، وہ جتنا چاہے اتنا بند کر لے، پانی نہیں بند ہو رہا دوسری جگہ نکل جائے گا۔ لہذا وہ کیا کرتا ہے، نالی سے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، وہ جہاں پہ پانی، کیونکہ میں نے سب کی اصل آپ کو بتا رہا ہوں، جب وہ وہاں سے نالی سے تلاش کرتا ہوا آتا ہے تو جہاں پہ پانی جاتا رہتا ہے وہاں ایسے سرکل بنتا رہتا ہے، تو وہاں آ کر کے وہ پیر رکھتا ہے، بڑا سے بڑا بھی سوراخ اگر ہوتا ہے تو وہاں پر اس نے کوئی مٹی کا ڈھیلا یا پتھر رکھ دیا، دبا دیا پیر سے، پانی بند ہو گیا۔ اور اگر بات چھوٹے بچے رہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو 4-5 ان کو نہیں معلوم رہتا ہے، وہ وہاں بند کرنے کی فکر کرتے، وہ وہاں بند کرتے پانی دوسری جگہ کرتا، وہ وہاں بند کرتے، پورا ٹائم ان کا برباد ہوتا، پانی نہیں بند ہوتا ہے۔ تو یہ پالیسی ہے کہ جو لیکیج ہے ہمیشہ کیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں درخت کی پتیاں سوکھتی ہیں، کبھی پتیوں پر علاج نہیں کیا جاتا ہے، اس کی جڑ میں تلاش کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیڑے کیا لگ رہے ہیں جو پتیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلام کی پالیسی ہے ہر برائی کے بارے میں کہ برائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم، اے لوگوں تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت سے بچو نہیں کہتا ہے، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے اٹھنے والے پیتے پلاتے ہیں، نہیں میں تو مولانا ہوں مجھے تو لوگ سمجھیں گے، نہیں، آپ کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جا کر کے دوسروں کو کیا کریں گے، بددنی کریں گے۔ بددنی سے مراد کیا ہے، ہماری وجہ سے دوسرا آدمی میرے بارے میں بدگمان ہوگا، اس کو بیچارے کو گناہ ملے گا، سبب ہم بنیں گے، لہذا سبب بننے کا ہم کو بھی گناہ ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، گناہ کرنا، گناہ سے بچنا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم کو ایسی بھی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ گناہ میں ملوث ہو جائیں
عورتیں جو میک اپ کر کے بازار جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، اٹینڈ کرتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جو مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے، مرد کو تو دیکھنے کا گناہ ملتا ہے، لیکن ان کو اٹریکشن کرنے کا گناہ ملتا ہے. اگر وہ اس طرح نہیں ہوتی تو ہم ان کو نہیں دیکھتے، لہذا ان کو اس کا گناہ ملتا ہے سبب بننے کا، اور ہم کو گناہ کرنے کا گناہ ملتا ہے. تو ان لوگوں کے یہاں بھی معاملہ جو تھا وہ میاں بیوی کی باتیں بیٹھ کر کے بیان کی جاتی تھی اور فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر روک لگائی، اور روک ہی نہیں لگائی کہ صرف ایک ہوتا نا قانون ہندوستان سے بہتر قانون پوری دنیا کا کسی کا نہیں ہے. اگر آپ قانون پڑھیں، پورا اردو میں بھی چھپا ہوا ہے، میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ پوری اس کی دفعات پڑھیں، بہترین قانون ہے. پرابلم کیا ہے؟ اپلائی نہیں ہوتا ہے. اگر ہندوستان کا جو قانون ہے پبلک اس پر عمل شروع کر دے اور حکومت اس پر عمل کرا دے، بہترین قانون ہے، عوام کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریاتی بات نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کر کے دکھلایا. وہ لوگ جو بڑے رسیا تھے شراب کے، وہ لوگ جو زنا کو بہت پسند کرتے تھے، اور جب زنا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حرام کر دیا تو کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کرتے تھے. زنا تو بات کی بات ہے. یہ ہے تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے یہاں جو شادی بھی ہوتی تھی، بخاری کی روایت ہے غالباً کہ شادی کے مختلف انداز سے شادی بھی زنا کی طرح ہوتی تھی. 4 طریقے سے شادی ہوتی تھی. کئی مرتبہ نکاح کی محفل میں گفتگو میں نے کیا کہ ان کے زمانے میں 4 طریقے. آج آپ کو بتا دیتا ہوں چاروں طریقہ کیا ہے، کیونکہ اتنا ٹائم کہیں نہیں رہتا کہ ہم تینوں کو ایکسپلین کریں. وہ تینوں آج پلس وہ چوتھا بھی بتا دیتے ہیں. ان کے یہاں شادی کا ایک سسٹم یہ تھا کہ گھر پہ جھنڈا لگا دیا جاتا تھا. کیا ہے؟ جھنڈا لگا دیتے تھے. جھنڈا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں پر شادی کی لڑکی موجود ہے. تو لوگ اس سے کانٹیکٹ کرتے تھے. کیسے کانٹیکٹ کرتے تھے؟ فزیکلی 10 آدمی تک کو کانٹیکٹ کرنے کی اجازت تھی. 10 آدمی اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ صحبت کرتے تھے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو جس کو دل چاہتی تھی بلا کر کے بولتی تھی کہ تم اس کے باپ ہو، لہذا وہ اس کا باپ اس کو سرکاری طور پر قانونی طور پر ماننا پڑتا تھا اپنے آپ کو. اب اس میں پرابلم کیا ہوتی تھی؟ جب اس کو لڑکا پیدا ہوا تو 10 کے 10 چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ ڈکلیئر کرے میں باپ ہوں، اور جب لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو 10 چاہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں لینے کا، کیونکہ وہ لڑکی سے گھبراتے تھے. لہذا کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ لڑکی کا نام لیا جائے. یہ ان کے پاس ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ تھا، یہ روایت بخاری کے نہیں ہے. دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ تھا کہ کشتی کرائی جاتی تھی. کشتی میں جو جیت جاتا تھا وہ شوہر مانا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ قبیلے کی زندگی ہے، بہادر آدمی چاہیے گھر میں، تاکہ باہر سے آنے والے حملوں کا کیا کر سکے؟ مقابلہ کر سکے. یہ سسٹم ہندوستان میں بھی راج ہے. رام کا جو نکاح سیتا سے ہوا ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سیتا کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے. سیتا تو زمین سے نکلی ہے، پیدا ہوئی ہیں. تو سیتا کی شادی جب راجا جنک نے کرنی چاہی تو راجا جنک نے اعلان کیا کہ بھئی ہم اس آدمی سے شادی کریں گے. یہ ایک ہل ہے، ہل چلاتے ہیں، وہ بہت وزنی تھا، جو اس کو اٹھا لے گا بغیر کسی کی مدد سے شادی اس سے کی جائے گی. یہ وہی چکر تھا کہ ہم بہادر آدمی سے شادی کریں گے. تو رام بھی اس میں لائن میں لگے، اور رام چندر جی نے کیا کیا کہ اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سیتا کی شادی ان سے ہو گئی. یہ وہی سسٹم ہے جو وہاں پر طاقت کا سسٹم ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک دوسرا کانسیپٹ بھی تھا. یہ بخاری میں روایت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بہادر شخص کے بچے بھی بہادر ہوتے ہیں، لہذا بہادر آدمی سے شادی کرنا. اب سوال یہ ہے کہ سب لوگ بہادر سے شادی کرو گے تو سارے بہادر تو نہیں ہوتے. کچھ ذہن کے بہادر ہوتے ہیں، کچھ طاقت کے بہادر ہوتے ہیں، تو کہاں جائیں گے بقیہ؟ بہرحال ان کے پاس یہ ایک شادی کا سسٹم تھا. تیسرا طریقہ ان کے پاس یہ شادی کا تھا کہ 10 آدمیوں سے تعلق پیدا کرتے تھے، بچہ پیدا ہو جاتا تھا. یہ بڑا انصاف پسند تھا ان کے نزدیک. اس کے بعد ایک قیافہ شناس بلایا جاتا تھا. قیافہ شناس کہتے ہیں کہ آدمی کے چہرے اور پیر اور
ہاتھ کی فنگرز دیکھ کر کے اور پھر آدمیوں کو چیک کر کے وہ یہ بتاتا تھا کہ یہ لڑکا فلاں کا ہے. اسپیشلی پیر کی انگلی کے نشان دیکھ کر کے، بچے کے پیر کی انگلی کے نشان دیکھ کر کے وہ جتنے لوگوں سے اس لڑکی کے تعلق ہوتے تھے سب کو بلاتا تھا، بلا کر کے کہتا تھا کہ یہ اس کا اصل باپ ہے. تو وہ اس کے اسپیشلسٹ تھے، قیافہ شناس. سب لوگ نہیں کرتے تھے کام، وہ کوئی خاندان تھا جو یہ کام کرتا تھا، تو وہ آ کر کے وہ بتاتا تھا. لہذا اس طرح کی شادی ہوتی تھی. قریش اس طریقے کی شادی نہیں کرتے تھے. ان تینوں میں قریش انوالو نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی شادی کی اس وقت تو ابھی اسلام کا اناؤنس نہیں ہوا تھا. 25 سال میں آپ نے شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چوتھا سسٹم یہ تھا کہ جو شریف خاندان تھے وہ پیغام بھیجتے تھے، بڑے پیغام لے جاتے تھے. دادا ہیں، باپ ہیں، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، یہ لوگ پیغام لے جاتے تھے. پیغام لے جانے کے بعد لڑکے والے جاتے تھے لڑکی کے ہاں پیغام لے کر کے. پھر اس کے بعد ایک تاریخ متعین ہوتی تھی. اس تاریخ متعینہ پہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے. اکٹھا ہونے کے بعد 2 آدمی گواہ رکھا جاتا تھا. ایک مہر کی رقم رکھی جاتی تھی. دونوں کی رضامندی پہلے پوچھ لی جاتی تھی. وہی سیم سسٹم آج آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس بھی جو شادی میں جو خطبہ پڑھتے ہیں یہ سب شادی کی سنت ہے، لیکن شادی اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے. اگر لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر کے یہاں اس محفل میں آپ کے سامنے 4-5 لوگ بیٹھے ہوں اور لڑکی یہ کہے کسی لڑکے سے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں راضی ہوں. لڑکا کہے اگر تم راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں. شادی ہو گئی اسلام کے لحاظ سے، کیونکہ وہاں پہ گواہ موجود ہیں، دونوں کی رضامندی موجود ہے. وہ جو 2 گواہ آپ رجسٹر پہ لکھتے ہیں بڑا اس کا احتیاط کیا جاتا ہے، وہ تو اس لیے کہ پرابلم ہو تو ان کو کال کر لیا جائے، ورنہ وہ مسجد میں جتنے بیٹھے رہتے سب گواہ ہیں. بھائی آپ کے سامنے نکاح ہو رہا ہے نا، نام آپ کا نہیں لیا جا رہا، نکاح تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لہذا گواہ سب ہوتے ہیں. اس لیے بہت سے یوپی میں پتہ ہی نہیں ہے دفتر کسے کہتے ہیں، نہ کسی کا نام لکھا جاتا ہے، کچھ نہیں، ایسے بول دیتے ہیں آپ گواہ ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں آپ سب لوگ گواہ ہیں. اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے. تو یہی اسلامی طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی، حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا. ایک صاحب نے سوال کر لیا کتاب ابو طالب نے نکاح پڑھا، نکاح کیسے ہوا؟ دیکھو نکاح پڑھنا کوئی چیز نہیں ہے کہ تو بولی صاحب نے اپنے کھانے کے لیے چکر لگا رکھا ہے کہ آپ نکاح ہم سے پڑھوائیے، پیسہ بنتا ہے. وہ پیسہ بننے کے چکر میں آپ یہ سمجھتے ہیں بغیر مولوی کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ نکاح میں مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن مجید کھول کر وہ تینوں آیتیں پڑھ لیں، سنت ادا ہو جائے گی. وہ نہیں بھی پڑھیں گے وہ دونوں بیٹھ کر کے کر لیں. لیکن ہم نے اپنے چکر میں یہ سسٹم لگا رکھا ہے کہ آپ یہ سمجھیں بغیر مولوی کے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ جس چیز کا تعلق پیٹ سے جڑے گا اس میں بہت اسٹرانگ پنا مولوی اختیار کرتا ہے. یہ سارے چکر کس کے ہیں؟ پیٹ کے ہیں. تو انہوں نے ابو طالب نے جو نکاح پڑھا، سوال یہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، بخاری کی روایت ہے. انہوں نے نکاح پڑھا. کیسے نکاح؟ کیا نکاح پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انجیکشن آتا ہے؟ کچھ نہیں. بھائی ان کے سامنے دونوں نے خدیجہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں راضی ہوں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، انہوں نے میں راضی ہوں. 2 گواہ موجود تھے، ان کے سامنے نکاح ہو گیا. پڑھا کیسے نہیں؟ کسی نے نہیں پڑھا نکاح. نکاح تو ان دونوں نے پڑھا آپس میں. اصل تو نکاح ان دونوں نے کیا، جس نے شادی کی پڑھا کیسے نہیں؟ کچھ نہیں، انہوں نے خطبہ پڑھ دیا. کیا عربوں کا جو دستور تھا اللہ کی تعریف کر دی اور انہوں نے خطبہ پڑھ دیا. تو وہ کوئی اس کی بحث نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مولوی کو ایک دم چھوڑ ہی دیں، کیونکہ اگر مولوی ہماری تقریر سنے گا تو بہت ناراض ہوگا کہ یہ تو ہمارے گھر کا آدمی ہے اور ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. وہ مولوی کو اس لیے بلائیں کہ سنت طریقے سے آپ کا نکاح پڑھتے ہیں. بات سمجھے میری؟ تو نکاح کے ان کے یہاں یہ چوتھا طریقہ تھا. اللہ کے رسول نے کیا کیا، جب نبوت اناؤنس کی آپ نے اس طریقے کو اپروول دے دیا. یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں معلوم نہیں آپ یار چلو کیا گرمی ایسے تو لوگ، یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے سنیے گا ورنہ یہ اوپر سے جائے گی. عرب کی بعض تہذیب اسلامک تہذیب میں کنورٹ کر دی گئی. عرب کی کا جو کلچر تھا، ان کی جو سبھیتا تھی، ان کی جو تہذیب تھی، ان کا جو طریقہ تھا، اس میں ان کا جو رسم و رواج تھا، بعض رسم و رواج کو اللہ کے رسول نے ویسے ہی اسلام میں ٹرانسفر کر دیا. جب ٹرانسفر کر دیا تو اپنی سیل مار دی اس کے اوپر. اب وہ ان کا عربوں کا
کا رسم نہیں رہ گیا، وہ کس کا رسم ہو گیا؟ اسلامی رسم۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو عربوں کی تھیں اور اللہ کے رسول نے کیا کر لیا؟ اس کو اپروول مان لیا۔ بعض کو حکم کے طور پہ کہا، اب دوسری بات کہہ رہا ہوں، بعض کو حکم کہہ دیا، بعض کو اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کی۔ جیسے داڑھی بھی عرب کا کلچر ہے، داڑھی بھی عرب کا کلچر ہے، اس کلچر کو حضور نے ٹرانسفر کیا اور حکم کر دیا کہ داڑھی رکھو، زیادہ آرڈر ہو گیا، واجب ہو گئی۔ پگڑی بھی عرب کلچر ہے، پگڑی کا حکم نہیں دیا کہ رکھو، باندھو، لہذا پگڑی اگر کوئی باندھے گا تو سنت رسول ادا ہوگی، واجب نہیں ہے۔ لیکن داڑھی کو آپ نے آرڈیننس جاری کیا کہ اوف اللہ کہ لوگوں داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھو۔ تو یہ بعض لوگ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، وہ سوالات کرتے ہیں یہ عرب تہذیب ہے تو ایسے ہی حضور نے داڑھی رکھ لی۔ یہ کنفیوز نہیں ہو، عرب تہذیب ہے، ایکسپٹڈ، میں مانتا ہوں، لیکن عرب تہذیب کو رسول اکرم نے کیا کر دیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی سیل مار دی، زیادہ وہ اسلامی تہذیب ہو گئی۔ اگر حکم کر دیا تو لازم ہو گیا، حکم نہیں کیا سنت رہ جائے گی، واجب کے درجے میں نہیں آ پائے گی۔ بات سمجھے میری؟ تو ان کے پاس یہ جو چوتھا طریقہ تھا نکاح کا، اس نکاح کو اللہ کے رسول نے عرب کلچر سے اٹھا کر کے اسلام کی سیل لگا دی۔ اس دن سے اسی طریقے سے نکاح ہونے لگا۔ ایک چیز نکاح میں اس وقت سے بھی تھا، دوسرا بھی سسٹم، نکاح کو ہمیشہ پھیلانا چاہیے، چھپ سے بیٹھ کر نکاح کرنا ایک دم غلط ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفشوا نکاح، جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، ایسے آپ نے فرمایا نکاح کو عام کرو، کہ نکاح لوگوں کو بتاؤ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد تھے، بڑے نیک آدمی تھے، تو ان کی جو لڑکی تھی بڑی متقی پرہیزگار۔ یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ کے نواسے ہیں۔ تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا پیغام بادشاہ نے اپنے بیٹے سے بھیجا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ ہم کو جو صفت مطلوب ہے تمہارے بیٹے میں وہ نہیں ہے۔ کہا میں امیر المومنین کا ہوں۔ کہا تم امیر المومنین ہو، تمہارے پاس دولت ہے، محل ہے، میری بیٹی کو یہ نہیں چاہیے۔ بادشاہ کے شہزادے کے لڑکے کو نکاح کو انہوں نے ٹھکرایا۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک شاگرد تھا ان کا، تو 2-4 دن درس میں نہیں آیا، تو انہوں نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت شاید ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہیں۔ تو 2-4 دن کے بعد آئے تو ان کو معلوم ہو چکا تھا سعید بن مسیب کو کہ ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے تعزیت کی، دعا کی کہ اللہ مغفرت فرمائے۔ پھر جب سب لوگ جانے لگے تو انہوں نے کہا آپ بیٹھیے گا ذرا سے، آپ سے بات کرنی ہے۔ سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ بیوی مر گئی۔ کہا کہ ہم غریب کو وہی ملے، بڑی مشکل سے ملی تھی، یہ کون دے گا ہم کو؟ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر انتظام ہو جائے تو کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ضرور، یقینی بات ہے، کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری صاحبزادی سے آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی سے نکاح کر دیا۔ بیٹی سے پوچھ کر کے آئے، بیٹی نے پہلے کہہ دیا تھا ابا جان آپ، بیٹی اگر 10 سال پہلے بھی کہہ دے کہ ابا آپ جہاں ہماری شادی کر دیں گے تو کر دیں گے، آپ کو اپروول مل گیا، آپ جب چاہیں شادی کر دیں۔ اور جو بعد میں پوچھنے جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم پوچھے نہیں رہتے ہیں، اگر کسی وقت بھی بیٹی کہہ دے کہ ابا آپ ہماری طرف سے فل اتھرائز ہیں، جہاں بھی آپ کو اچھا لگے میری شادی کر دیں، ہم کو اب پوری اتھارٹی ہو گئی۔ ضروری نہیں نکاح کے ٹائم پر ہم جا کر بیٹی سے پوچھیں، اس نے کہہ دیا ہے ہم کو منظور ہے، ختم، ہم جا کر۔ انہوں نے بیٹی نے کہہ رکھا تھا، انہوں نے اس کا نکاح پڑھ دیا وہیں، بیٹی کو جا کر بتا دیا بیٹا آج تیرا نکاح فلاں سے پڑھ دیا ہے۔ یہ بیچارے شام میں چلے گئے۔ سعید بن مسیب بہت کم نکلتے تھے گھر سے، یہ اپنی بیٹی کو خود لے کر کے رخصت کرنے گئے داماد کے یہاں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ حضرت کھڑے ہیں۔ کہا تمہاری بیوی ہے یہ، اس سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اب یہ پریشان، کیونکہ یہ تو مسلکن جو ہے یہ مالکی تھے، تو انہوں نے کہا حضرت نکاح تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، صرف وہیں رہا۔ تو انہوں نے فوراً چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا بھائی ارے بھائی سن لو سب لوگ، بھائی ہمارا نکاح ہو گیا، یہ ہماری بیوی آئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ لوگ جو ہے وہ اپنے ارے یار کون ہے، دوست کی بیوی ہے،
فلاں ہے، اس قسم کی افواہیں گرم نہیں کریں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، لوگ جانیں کہ نکاح ہوا ہے. یہ جو بارات وارات کا سسٹم ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ بات پہنچے. تو یہ اس وقت بھی تھا اور یہ آج بھی اسلامی طریقہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے. مسجد میں رکھنے کی بھی ایک وجہ ہوتی تاکہ تمام محلے والوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں لڑکے سے فلاں کا نکاح ہوا ہے. بہرحال ان لوگوں کے یہاں یہ نکاح اس طریقے سے ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے طریقوں کو اپروول دیا. اس کے علاوہ ان کے یہاں جو زنا کا ایک عام رواج یہ تھا کہ جو لونڈی ہوتی تھی گھر میں اس کے ذریعے یہ پیشہ کرواتے تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول بہت بڑا آدمی تھا، اس کے پاس 2 لونڈیاں تھیں. یہ ان کو زبردستی پیشہ کرواتا تھا اور پھر ان کے اوپر ایک پیسہ رکھتا تھا کہ اتنی رقم ڈیلی آپ ہم کو پے کریں گے. یہ بھی ان کے نزدیک کیا تھا کہ اس کی کمائی کو کھاتے تھے اور کھانے میں کسی قسم کا آر بھی محسوس نہیں کرتے تھے. قرآن مجید نے سورہ نور میں اس کے بارے میں کہا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ کہ لوگوں اپنی لونڈیوں کو زنا پر جو ہے وہ کام پر نہیں لگاؤ، یہ جو ہے وہ بری چیز ہے. بہر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی محنت کی اور اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ پورے عرب کو زنا سے پاک کر دیا. آپ کو میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران پر فوج کشی کی تو صرف جو کمانڈر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اے مومن، اے ایمان والو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، اور پوری فوج گزر گئی تھی، سائڈ میں عورتیں کھڑی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. یہ اس معاشرے کے لوگ تھے جہاں پر زنا عام چیز تھی. اب وہی معاشرہ ایسا ہو گیا کہ آنکھ اٹھا کر غیر محرم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. ان کے یہاں جو کھانے پینے کا سسٹم تھا وہ بھی بڑا بے تکا تھا. قرآن مجید نے 2-3 جگہ یہ بات کہی کہ مردار حرام ہے. حالانکہ ویسے بھی سمجھ میں آتی مردار حرام ہے. مردار یہ کھاتے تھے، جانور مر جاتا تھا اس کو بھی کھا لیتے تھے، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے تھے، حتیٰ کہ چھپکلی کھانے کے تک کے واقعات موجود ہیں حدیثوں میں کہ چھپکلی بھی کھاتے تھے. یہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور منع کرنے کے بعد ان سے زیادہ پھر کوئی جو ہے وہ پاک چیز کھانے والا نہیں رہا. ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے مبعوث فرمایا. 27 منٹ ہو گئے ہیں. اب آپ کو 12-13 منٹ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا جب خراب ماحول تھا تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ نبی کو بھیجتا، اس جگہ کا سلیکشن کیوں کیا گیا؟ یہ بات سن لیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. سب سے پہلی وجہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں یقینی بات تھی، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اللہ کی یہ صفت بھی ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب اللہ کو ایسے معلوم ہے جیسے ہم کو کل کے گزرے ہوئے بات کی معلوم ہے. اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات معلوم تھی کہ 63 سال ہی ان کو رہنا ہے دنیا میں. 63 سال میں 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا ہے، 13 سال آپ نے مکے میں گزارا. اب بچا کتنا ہے؟ 10 سال ہے. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اس مختصر وقت میں ایسے علاقے کا سلیکشن کیا جائے جس علاقے میں 10 سال میں یہ پودا لگ کر کے تناور درخت ہو جائے اور سایہ دینے لگے. یہ اس علاقے کو اللہ نے کیسے حفاظت کی، کیسے محفوظ کیا، بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ آتی ہے دعوت کے کام میں وہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. سب سے پہلی پرابلم وہ کھڑی کرتا ہے جو حکومت ہوتی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جس میں کسی کی حکومت پچھلے 700-800 سال سے نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا کس نے؟ بادشاہ نے. موسیٰ کو ستایا کس نے؟ بادشاہ نے. عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا کس نے؟ بادشاہ نے. جتنے یحییٰ کو ستایا کس نے؟ بادشاہ نے. جتنے نبی ہیں ہر نبی کو کسی بادشاہ، بہت کم بادشاہ ہیں جس نے نبی کو مان لیا ورنہ نبی کو سب نے ستایا ہے، کوئی نہیں، کسی نے چھوڑا. بلکہ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے ہمارے جتنے بڑے اکابر ہیں ہمیشہ حکومت سے ستائے ہی گئے ہیں. بہت کم حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے اکابرین کو اپریشیٹ کیا ہو، ان کو سراہا ہو اور ان کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہو. وہ چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور چاہے احمد بن حنبل ہوں اور چاہے امام مالک ہوں، سب کو بے حساب سزا دی گئی ہے. وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ایک ہوتی ہے، جو وہ حق بولتے ہیں وہ کرسی کو ہلاتا ہے. وہ کیا کرتا؟ کرسی کو ہلاتا.
اور اس کی ساری تدبیر یہ ہوتی کہ ہماری کرسی نہیں ہلے، چاہے 2-4 کروڑ لوگوں کی جان چلی جائے، ہماری کرسی نہیں ہلنا چاہیے، ہمیشہ یہ رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے علاقے کا، پوری دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جو کسی کے انڈر میں نہ رہے، سب کسی نہ کسی کے انڈر میں تھے۔ یہ خطہ ایسا تھا جس کو کسی کے انڈر میں نہیں تھا، یہ خود ہر قبیلے والا خود بادشاہ۔ پہلی وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی، کیونکہ اگر ان سے حکومت کا پنگا ہو جاتا تو 10 سال کچھ نہیں، سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف بات کرنے میں گزر جاتا، کام ہوتا ہی نہیں، اور اسلام کو جھنڈا گاڑنا تھا۔ تو ایک بنیادی وجہ، اور یہ پلاننگ سے اللہ نے اس علاقے کو بغیر کسی حکومت کے اندر میں رکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس قرآن کریم کے ذریعے پورے عالم کو پیغام بھیجنا تھا، اس کو غور سے سنیے گا، اس کتاب کو پروردگار عالم پیپر میں محفوظ نہیں کرنا چاہتا تھا، ہارڈ ڈسک تھی، جو دل تھا یہی ہارڈ ڈسک بننا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے پاس جو قرآن کی حفاظت ہے وہ دل میں ہے، پیپر سے ہم سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ سارے قرآن مجید کو اٹھوا لیں دنیا سے، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے پاس ہارڈ ڈسک میں آلریڈی موجود ہے۔ اس پورے علاقے میں کو اللہ نے جان بوجھ کر امی رکھا، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ کیوں؟ جو لکھنا پڑھنا جانے گا نا اس کی میموری کم ہوتی ہے۔ جب سے موبائل فون آ گیا ہے، جب تک موبائل نہیں تھا ہم کو اپنے دوستوں کے ان کے بہت سے نمبر یاد رہتے تھے، اب اس موبائل کا اپنا خود کا نمبر نہیں یاد رہتا ہے، وہ بھی دیکھ کے ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا نمبر کیا ہے۔ کیوں؟ جتنا آدمی کتاب اور کاغذ پر ڈیپینڈ ہوتا جائے گا اتنا میموری اس کی کیا ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی۔ لہذا ان کو کاپی کتاب والا رکھا ہی نہیں، ان کو رکھا ہی پورا کا پورا میموری کے اوپر، اور ان کی میموری کا یہ عالم تھا۔ بعد ان کے شورا مشاعرے میں کھڑے ہوتے تھے، 400 اور 500 شعر پڑھتے تھے، اور کہیں کیونکہ لکھنا جانتے نہیں تھے، پڑھنا جانتے نہیں تھے، کوئی چیز ایک پیپر بھی لکھا نہیں ہوتا تھا، 400 شعر پڑھتے۔ آج ہمارے شاعر کیا ہیں، 5 شعر کی غزل ہوتی ہے 25 ہاتھ میں رہتی، 5 شعر کی بھی غزل ہوتی ہے تو پرچی کیا ہے، ہاتھ میں رہتی۔ 400 شعر پڑھتا تھا وہ شاعر، اور کس پر ہوتا تھا، اس پر۔ تو اللہ نے جان بوجھ کر مکے کو امی رکھا۔ اچھا، جب آدمی امی ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، تو بہت زیادہ مین میخ نہیں نکالے گا جب آپ بات کریں گے، سیدھی سیدھی بات چاہے گا۔ اللہ بارش برساتا ہے، جب ان سے کہا گیا تو ان کے کھوپڑی میں بات آئی۔ اب اگر سائنٹسٹ کے سامنے کہا جائے گا، وہ بولے گا نہیں صاحب، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، گرمی اٹھتی ہے، اور گرمی سے سمندر سے بخار اٹھتا ہے، اور وہ جا کر کے پھر اوپر جاتا ہے، پھر وہاں ٹکراتا ہے، وہاں سے بارش ہوتی ہے۔ ارے وہ چلو، وہ بخار کون پیدا کرتا ہے، وہ سوال تو پھر بھی باقی رہے گا، لیکن کم سے کم اس کو ہم کو آرگومنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر پڑھے لکھے سے ہم بارش کے بارے میں بات کریں گے، ایک عام آدمی سے جس کو کچھ نہیں معلوم بیچارے کو، ہم کہتے ہیں اللہ بارش برساتا، ہاں دیکھو اللہ صحیح میں بارش برساتا ہے۔ تو امی رہنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ جو باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی تھی نا، ان کے دل میں کھٹا کھٹ اترتی چلی جاتی تھی۔ زیادہ جو ہے نا فلسفیانہ گفتگو، اس لیے قرآن مجید جب کسی سے بات کرتا ہے تو جو عرب سے بات کرتا ہے نا تو بڑے سادے انداز میں بات کرتا ہے۔ کیا تم نے زمین نہیں دیکھی، تم نے آسمان نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی پلرس نہیں ہے، سب کوئی باتیں نظر آتی ہیں۔ جب وہ عیسائی سے چیلنج کرتا ہے تو دوسرے انداز میں بات کرتا ہے۔ کیوں؟ عیسائی لوگ کیا تھے، پڑھے لکھے تھے۔ جب عیسائیوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب ان کو لاجک میں جواب دینا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اگر اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو آدم کو پہلا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں لاجک لے کر آیا، لاجیکل بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ جس کو جواب دینا ہے وہ لاجیکل لوگ ہیں۔ عربوں سے خطاب کرتا ہے تو سمندر کے بارے میں کرتا ہے کہ تم سمندر میں سفر نہیں کرتے، تمہاری کشتیاں چلتی، طوفان آ جاتا ہے، کون بچاتا؟ سہی میں اگر اللہ نہیں بچا تو ہمیں ڈوب جائیں گے، ہم رہیں گے تو 50 نہیں، وہ انجن ایسا ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو ہم نے جو ہے لنگر ڈال دیا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لہذا اللہ نے امی علاقے میں رکھا۔ تو ایک معاملہ حفظ کا تھا، قرآن کریم کی حفاظت، کیونکہ رہتی دنیا تک قرآن کریم کو رہنا ہے،
کیوں رکھا ہے معلوم آپ کو؟ اگر قرآن کریم بھی چینج ہو جائے تو دنیا اتنی شرارت پسند ہے، وہ کہے گی اللہ ہمیں دل سے آپ کے اسلام کو ماننا چاہتے تھے، لیکن وہ اصل کہاں لکھا تھا یہ معلوم نہیں ہے. وہ ایکسکیوز ہم پیش کریں گے، وہ عذر پیش کریں گے اللہ کے دربار میں. اللہ نے اس عذر کو کاٹ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. میں اس کی حفاظت کی ذمہ لیتا ہوں، اور 1450 سال کی تاریخ ہے کہ اس میں ایک ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں ہے. تو وہاں سے جو ہارڈ ڈسک چلی وہ ہمارے پاس، اس پر پوری دنیا دنگ ہے کہ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ 6666 آیتوں کو کیسے یاد رکھتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ حقیقت میں بچے کا کمال نہیں ہے. اگر رب کی مدد نہیں ہو، نہیں ممکن نہیں ہے. سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ تو اچھا ہے کہ آپ حافظ نہیں ہیں. سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی؟ یا ایھا الذین آمنو 75 جگہ آ رہا ہے. اب آمنو کے بعد کیا آنا ہے؟ وہ اتنی دیر میں اس چپس سے نکالنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا آنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا وقولوا. اگر 75 جگہ آ رہا ہے، وہ چپس سے بندہ نکال پٹافٹ. وہ اتنی تیز کمپیوٹر نہیں نکالتا جتنی تیز اللہ تعالیٰ نے ہارڈ ڈسک میں ہم کو رکھا ہے. تو ان علاقے میں کر کے وہاں سے یہ حفاظت میں مقصد. تیسری چیز، جو پڑھا لکھا زیادہ ہوتا نا وہ بہت مصلحت. ابھی لڑائی جھگڑے میں مارے کون جاتے جب دنگا فساد ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا کا مارا جاتا. وہ تو ہوشیاری سے نہیں، حالات بہت سنگین ہے. FIR ہو سکتا ہے، ہم اندر جا سکتے ہیں، 302 کا کیس چل سکتا ہے. وہ ساری چیزیں چھوڑتا ہے. مارا کون جاتا ہے بیچارہ؟ کودتا کون میدان میں؟ وہ کودتا جو پڑھا لکھا نہیں ہے. اب ان کو میدان میں کودوانا تھا. 2 سپر طاقتیں ہیں. اب اگر یہ ایسے مین میچ کرتے تو یہ تو دونوں سپر طاقت سے ٹکرا ہی نہیں سکتے تھے، اور دونوں سپر طاقت کو ٹکرانا تھا. بھائی روم ایک طرف، دوسری طرف ایران، دونوں سپر پاور ہیں اس وقت کے. اب اگر یہ ایسے مصلحت والے ہوتے، ہماری طرح بزدل ہوتے، تو یہ دروازہ بند کر کے ہی پروگرام کرتے تھے، کچھ نہیں ہونا تھا. تو اللہ نے جب ان کے علم کو لیا تو حفظ بڑھایا، جب علم کو لیا بہادری بڑھائی. بہادری کی وجہ سے اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں کود جائیں گے. سپر پاور سے چھوٹی سی طاقت ٹکرا جانا کچھ معمولی بات تو نہیں ہے. جن کے پاس 2-2.5 لاکھ فوج، 3 لاکھ فوج، 3 لاکھ ایک مرتبہ فوج اکٹھا ہو گئی. گھر کے موقع پہ 1.25 لاکھ موجود تھی. خالد بن ولید 3000 آدمی کے ساتھ ہیں، اور حالات جو ہے بدل دیا انہوں نے. کیوں؟ یہ تنخواہ سے نہیں لڑتے تھے، ان کے تنخواہ سے لڑتے تھے. تنخواہ لیٹ ملی نہیں جائیں گے. یہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول دعا کر دیں کہ شہادت نصیب ہو جائے. آپ اندازہ کریں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک پیسے کے لیے لڑ رہا ہے، ایک جان لینے کے لیے لڑ رہا ہے. خالد بن ولید پہنچتے ہیں، کچھ بات ہوتی ہے سامنے کافر کے، ایسے کچھ باتیں انہوں نے اسلام کے بارے میں، تو انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا. انہوں نے کہا تم کو اپنے اللہ کے بارے میں بہت یقین ہے؟ کہا بہت یقین. کہا دیکھو موت ہم کو اتنی پیاری ہے جتنا تم کو شراب پیاری ہے. ڈائلاگ، موت ہم کو اتنی پیاری ہے جتنا تم کو شراب پیاری ہے. اور یاد رکھنا موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی ہے. اس نے زہر کا پیالہ دیا، کہا اگر ایسے اپنے اللہ پہ یقین ہے تو پی لو. چلو تمہیں سمجھتا زہر مارتی ہے؟ نہیں مارتی زہر. اگر میری موت ہوگی تو مروں گا نہیں مروں گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جس کا ایک قطرہ آدمی نہیں پی سکتا، پورا کٹورا گھوٹ گئے، ڈکار آئی ڈائجیشن صحیح. آپ نہیں کرنا ایسا. وہ خالد بن ولید کا ایمان تھا، سمجھے؟ اور وہ اگر ایمان آج بھی ہو جائے گا، آج بھی وہ نتائج برآمد ہوں گے. وہ ایمان ہونا چاہیے. تو ان لوگوں میں جو اللہ نے ایسے علاقے میں بھیجا، یہ تیسری وجہ تھی کہ بہادر تھے. چوتھی وجہ تھی جس علاقے میں یہ موجود تھے، یہ ان کو دونوں سپر پاور ایسے ٹکراتی تھی. اگر یہ ہندوستان میں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے ہندوستان میں بھیجے جاتے
تو सुपर पावर जो उस वक्त दोनों की थी, एक